अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आवाज़ टी वी जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं बलूचिस्तान जे गादी वारे शहर क्वेटा में, जिते सियासी सरगर्मियुनि जो जेका आहे उहा इंतिहाई तेज़ आहिनि। हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत हिते मौजूदु हुई 4 ॾींहं। उनखां पहिरियों मुस्लिम लीग नून जी क़यादत हिते दौरो कयो। उनखां पोइ पीपल्स पार्टी जेको हिते जलसो कयो, ऐं उनखां पोइ पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बार खे बि ख़िताबु कयो, ऐं उनखां अलावा हुन मीडिया सां हिकिड़ी तफ़सीली गुफ़्तगू कई। ऐं जंहिं ॾींहुं इहो सॼी एक्टिविटी हली रही हुई, त उन ॾींहुं पख्तूनख्वा मैप जे पारां बि अयूब स्टेडियम में जलसो कयो वियो। सरगर्मी तेज़ आहे बलूचिस्तान जे अंदरि, ऐं बलूचिस्तान काफ़ी वॾे अरसे खां वठी, ॾहाकनि खां वठी पाकिस्तान जी सियासत जे हवाले सां काफ़ी उन जा इशूज़ आहिनि जेके इन तरह जा एतिरा सेंसिटिव आहिनि जो उहे मीडिया ते डिस्कस बि कोन था थियनि। बहरहाल, हिन एक्टिविज़म में जेका गुफ़्तगू थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जेका जलसो कयो, ऐं जलसे में जेका गुफ़्तगू कई प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी तोड़े पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्हनि बि बलूचिस्तान जे इशूज़ ते ॻाल्हायो, ऐं उन्हनि सेंसिटिव इशूज़ खे टच कयो, ऐं उन सां गॾोगॾु उनजे हल जे लाइ हुननि जेके एफर्ट्स वरितियूं आहिनि उनजो बि ज़िक्र कयो, ऐं उन सां गॾोगॾु हुननि मुस्तक़बिल में बलूचिस्तान जे मसइले जे हल जो बि ज़िक्र कयो। बहरहाल, असां इन सॼी जेका बलूचिस्तान जो सियासी मंज़रनामो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका एफर्ट आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻुवाण, बलूचिस्तान जो इंतिहाई सीनियर सियासी अॻुवाण अमीर मोहम्मद सादिक उमरानी साहिब सां गॾु आहिनि। उन सां गुफ़्तगू कयूं था, ऐं उनखां मालूम कयूं था त उन्हनि जा हिन सॼी सूरत हाल ते छा वीचार आहिनि। मीर साहब, सलाम अलैकुम। जी, मीर साहब, बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, आप एक बहुत ही पुराने सियासी अपना एक्टिविस्ट हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं। हुकूमतें आती हैं, मुशर्रफ की हुकूमत तो चलो एक फ़ौजी की हुकूमत थी, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई और डॉक्टर मालिक जैसा नेशनलिस्ट वज़ीर आला बना, फिर दूसरी हुकूमत आई। ये बलूचिस्तान के इश्यूज़ कहा जाता है कि जूं के तू रहे हैं, आपका क्या उसके बारे में व्यू पॉइंट है? देखिए, बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है, सियासी इश्यूज़ हैं, यहाँ के अपने मारूजी हालात और मसाइल हैं। अगर संजीदगी से बैठ के मुज़ाकरात एक तरफा नहीं होते हैं, मुज़ाकरात दोनों तरफ से हों और एक समझौते पे उसका नज़म कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मसाइल तो बहुत हैं। आज के मसाइल नहीं हैं, ये क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये मसाइल चलते आ रहे हैं। 1952 में भी हुआ, 62 में हुआ, 73 में हुआ, अब भी यही सिलसिला है। बलूचिस्तान में गोरिल्ला वारफेयर, जंग, एहसास महरूमी, इस चीज़ों को संजीदा तरीके से वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले को मिल बैठकर मुज़ाकरात से हल करें। और यही सोच हम पीपल्स पार्टी है कि तमाम मसाइल टेबल पे बैठ कर हल करने चाहिए, कि ना कि ताकत चाहे रियासती ताकत हो या अवामी ताकत हो, ये दोनों मुसल्लह ताकतें जब टकराती हैं तो इससे मुल्क की मैशियत पे भी, मुल्क के हालात पे भी, सब पे असरअंदाज होते रहते हैं। हम तो मुज़ाकरात की दावत देते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। हम भी इसी बलूचिस्तान में रहते हैं, हमें भी बलूचिस्तान की सरजमीन इतना प्यारा है जितना दूसरों को है, लेकिन संजीदगी दोनों तरफ से संजीदगी से इस इश्यूज़ को नहीं लिया जाता। इसके दूर रस नताइज इंतहाई ख़तरनाक निकलेंगे। हम पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में हमारी एक ख्वाहिश थी, कोशिश थी। बहरहाल आसिफ ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे, बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुंतखब नुमाइंदों ने मुलाकात की थी। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि आप बलूचिस्तान असम्बली के अंदर आप लोग क्या चाहते हो,
آپ متفق کا ایک قرارداد پاس کر کے لائیں, ہم اس کو آئینی شکل دیتے ہیں. میرے خیال میں اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار تھی. ہم نے بارہا کوشش کی, لیکن یہاں کی جو قوم پرست قوتیں تھیں وہ اس پہ راضی نہیں ہوئی. وہ ان کے ناراضی ہونے کے ان کے کوئی بنیاد ہوں گے, وہ کیا بنیاد تھے؟ بنیاد یہ کہتے ہیں کہ ساحل اور وسائل ہمارے, ٹھیک, ہم بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساحل, وسائل اور قدرتی جو چیزیں ہیں, معدنیت, نیچرل سورسز, وہ بلوچستان اور بلوچ عوام کی ملکیت ہیں. وہ ان کے توسط سے, ان کے مشورے سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں بیٹھ کر اس کو حل کریں. 18ویں ترمیم کے بعد جو آصف زرداری صاحب نے اس قوم کو, اس ملک کو, اس بلوچستان کو سب سے بڑی خود مختاری وہ 18ویں ترمیم میں جو دی ہے, ہم اس پہ صحیح طور پر, سنجیدہ طور پر نہیں لیتے کہ بھئی 18ویں ترمیم سے جو فائدے بلوچستان کو ہو رہے ہیں اس کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی, جو نہیں تھا. دیکھیں, آپ دیکھیں ریکوڈیک کیا پیپلز پارٹی نے بیچی؟ اس کا سمجھوتا کس نے کیا؟ انہی لوگوں پر قیادت نے کی. اب جب کہ بند کمرے میں بلوچستان اسمبلی کی ایک اجلاس ہوئی تھی, اس میں کیا ہوا؟ کتنے انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ریکوڈیک ہے چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا کمیشن اپنے ذاتی مفادات کے لیے. پورے ملک کو, پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا. تو اس قسم کی منصوبہ بندی ہوں گے تو حالات دن بدن خراب ہوتے رہیں گے. بلوچستان کے لوگوں کو روزگار دینی چاہیے. وفاقی اور صوبائی جو ایفرٹس پیپلز پارٹی نے 2008 کی الیکشن کے بعد شروع کی, اس پہ کتنا عمل ہوا؟ جو آغاز حقوق بلوچستان تھا, 18ویں ترمیم تھی, پھر NFC میں جو حصہ بڑھایا گیا جس کا ذکر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے اس بلوچستان کے دورے میں بار بار کیا. کتنا عمل ہوا اور پھر آگے عمل نہیں ہوا تو اس میں رکاوٹیں کون سی تھیں؟ دیکھیں, اب آغاز حقوق بلوچستان کے تحت 20,000 سے زیادہ لوگوں کو محکمہ تعلیم میں ملازمتیں دی گئی. اسی طریقے سے ہر ادارے میں, ہر محکمے میں لوگوں کو, یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دی گئی. 18ویں ترمیم کا اختیار بلوچستان گورنمنٹ کو دی گئی. بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جو وسائل ہمیں مل رہے تھے ان کو بروئے کار لائیں, اور اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تھا. جو کہ وہ گورنمنٹ آپ کی تھی؟ نہیں, ہماری نہیں تھی, بعد میں حکومت تھی. ہماری دور حکومت میں تو 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی گوادر میں بیٹھ کے. رئیسانی صاحب جو تھے, نواب رئیسانی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ تھے. رئیسانی صاحب بالکل چیف منسٹر ہمارے تھے. اس دور میں یہ لاہور میں تمام چیف منسٹر کی کانفرنس ہوئی تھی, میں بھی اس میں تھا. تو وہاں پہ شیئر پہ سمجھوتا ہوا کہ بلوچستان کو کتنا ہونا چاہیے اس کے, جس پہ متفق نہیں ہو رہے تھے. پھر وہیں پہ متفق ہوئے. پھر رئیسانی صاحب کی حکومت تھوڑی عرصہ رہا, حکومت ختم ہو گئی. لیکن وہ ختم پیپلز پارٹی نے خود کی. جی ہاں, پیپلز پارٹی نے کی, پیپلز پارٹی نے کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان کے اندر امن امان کی صورتحال انتہائی خراب تھی. یہاں پہ 80 لاشیں لوگ رکھ کر کے ایک ہفتے پہ سے احتجاج پہ تھے. انہوں نے اس کا الزام بلوچستان حکومت پہ لگایا تھا. ظاہر ہے کہ نواب رئیسانی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے, ان کی ذمہ داری بنتی تھی. وہ لندن میں تھے. اتنا بڑے سانحے کے باوجود پھر وفاقی حکومت نے, پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے, ان کا ڈیمانڈ تھا کہ ہم لاشیں اس وقت تک دفنائیں گے, نہیں دفنائیں گے جب تک بلوچستان حکومت کا خاتمہ نہیں کرو گے. تو انہوں نے کر دی. میر صاحب, بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, میر محمد صادق عمرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جا سینئر اگونا صوبائی وزیر سنگھن بلوچستان جو پاکستان کی سیاست جو انتہائی اہم مرکز موضوع بنل ہے وڈے عرصے کھان. ان کی سیاست جا
जेके इंतहाई सेंसिटिव इशूज़ आहिनि उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। वक़फ़े खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचूत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻुवान ऐं बलोचिस्तान जे अॻूणे सूबाई वज़ीर मीर मोहम्मद सादिक उमरानी साहब सां। अचो त उन सां गुफ़्तगू। उमरानी साहब, ये जो कुछ हुआ माजी का हिस्सा है। अब जब हम इस नहज पे खड़े हुए हैं, हमने देखा कि इलेक्टेबल्स का एक जो बाप पार्टी थी, जो हर वक्त पाक बलूचिस्तान के सियासी जोड़ तोड़ में इन लोगों का बड़ा रोल होता है। बलूचिस्तान की जो भी पार्टीज़ हैं, वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हों, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम है, जिनका अपना एक बेस होता है, वो हमेशा मजबूर हो जाते हैं कि इन इलेक्टेबल्स को लें अपने साथ, तब जाके वो हुकूमत बनाएं। आपके ख्याल में ये जो फिनोमेना है बलूचिस्तान के इश्यूज़ के रिजॉल्व में, इस फिनोमेना का इन इलेक्टेबल्स का कितना हाथ है, कितना रोल है? देखिए, हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर 1970 से लेकर आज तक मखलूत हुकूमतें बनती आई हैं और मखलूत हुकूमत ही बनेगी। हम वफाकी जमहूरी पार्लिमानी सियासत इस सूबे में करते हैं। हम मजहबी इंतहा पसंदाना सोच या कौम परस्ताना सोच से बालातर होकर एक इंसानियत का जज्बा रखते हैं और यहाँ पे बसने वाले तमाम कौमों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करना चाहते हैं। इसमें जो सूरत हाल माजी में बनी है कि रातों रात एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है। दुनिया को पता है कि वो पार्टी किसने बनाया था, उसका बाप कौन था। फिर अवाम के हक के राय दही पर डाका डाला गया। इलेक्टेड लोगों को ना फारिग कर दिया गया, नॉन इलेक्टेड जिनको अवाम ने 2013-2018 के इलेक्शन में मुस्तरद किया था, नताइज तब्दील करके उनको आगे लाया गया। लेकिन मीर साहब, बाप के हवाले से तो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी में भी लगता है कि बाप का चेयरमैन सेनेट बनवाना और उसके बाद अपने लिए बाप से वोट लेना, ये तो बाप के रवाबित जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं उसका तो काफ़ी चर्चा होता है मुल्क के ख़ास तौर पर तरजीह निगारों की तरफ से और बाकी सियासी पार्टियों की तरफ से। देखिए, बाप को देखें, और ये तो सेनेट में हमारा हासुल खान बिजन जो था, मुतफ़िका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का 65 सेनेट जो ऐवान बाला है पाकिस्तान का, 65 आदमी हल्फ उठाते हैं कि हम अपना वोट हक राय दी हासिल बिजन साहब के हक़ में करेंगे। नाश्ता सुबह इकट्ठे करते हैं, जाते इकट्ठे हैं और 6 आदमी गायब हो जाते हैं। तो कौन सी कुव्वत थी जो इनको गायब की? पीपल्स पार्टी हासिल बिजन जो की सूरत में बहुत अच्छे अजीम ख़ानदान और नज़रियाती फ़िक्री सियासत करते आए हैं। इसी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार थे सेनेट में। हम लोगों ने तो सादिक संजरानी का इंतखाब में उस मुकाबला किया, तो कैसे कहते हैं कि जी हम लोगों ने उसको सपोर्ट की। लेकिन मीर साहब, इन दोनों वाक़यात से पहले एक वाक़या हुआ था जब PMLN कह रही थी कि अगर रज़ा रब्बानी को चेयरमैन का उम्मीदवार नामज़द कर दें तो वो शायद मुत्तफ़िका उम्मीदवार हो जाते उस वक्त, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये फैसला नहीं किया था। देखिए, रज़ा रब्बानी हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये पार्टी का फ़ैसला होता है। पार्टी ने जो फ़ैसला किया वो मुल्क की मफाद में किया होगा या पार्टी के मफाद में किया होगा, ये पार्टी का फ़ैसला था। ज़ाहिर है वो सब हम उसको मानते हैं, मानना चाहिए। ठीक है, सियासी कुव्वत बनाया गया बलूचिस्तान के अंदर, जिसने तबाही बर्बादी के अलावा बलूचिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं दिया। हम सब कहते हैं भाई हम प्रो फ़ौज के हामी हैं, हम मुखालिफ नहीं हैं। हम कहते हैं पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद। हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत मिल बैठ के हल करे। उसके बावजूद भी अगर इत्माद न करें पीपल्स पार्टी पे तो फिर ज़्यादती होगी।
اچھا میر صاحب، جو آپ نے نیشنلسٹ قوتوں کی بات کی، دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، BNP جو مینگل صاحب کی ہے، اور نیشنل پارٹی جو ڈاکٹر مالک اس کے سربراہ ہیں، حاصل بزنجو صاحب اس کے پہلے ہوتے تھے۔ ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے جو پشتون نیشنلسٹ پارٹی ہے، اپنا خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی، محمود خان اچکزئی کی، اس نے جلسہ بھی کیا آپ کے جلسے کے بعد سیم وینیو پہ۔ اس کے علاوہ ایک یہ الیکٹیبلس ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے، ایک JU ہے اور ایک پیپلز پارٹی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ان ساری فورسز میں کس کے قریب سمجھتی ہے؟ ہماری اپنی ایک پروگرام ہے، اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک حکمت عملی ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک دستور ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں۔ کیونکہ ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے سارے صوبوں کے لیے کمیٹیز بھی بنائی ہیں کہ وہ الیکٹیبلس اپنا پولیٹیکل پرسنالٹی سے بات کریں گے، پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات کریں گے۔ میں نے یہ سوال بلوچستان PP کے صدر امیر چنگیز خان جمالی صاحب سے بھی کیا تھا، اور آپ سے بھی اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ کن کو آپ نزدیک سمجھتے ہیں، اور کیونکہ وہ بات چیت کا سلسلہ میری اطلاع کے مطابق جو میر صاحب چنگیز خان جمالی نے مجھے بتایا کہ ابھی تک ہم پارٹی قیادت کے ان جلسوں اور اس میں بزی تھے، تو ابھی ہم نے کسی سے ملاقات نہیں کی، ابھی کریں گے۔ تو کس کے قریب سمجھ رہے ہیں آپ آنے والی الیکشنز میں؟ دیکھیں، جو ہمارے منشور پیپلز پارٹی کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اگر کوئی ہمارے قریب آنا چاہتا ہے، کم سے کم نکات پہ ہم سمجھوتا کرتا ہے، لائے عمل ترتیب دیتے ہیں، تو ظاہر پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائے عمل طے کریں تو بہتر ہے۔ اچھا میر صاحب، اب میں آؤں گا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے 4 دن کا دورہ کیا، ملاقاتیں کی، بار سے خطاب کیا، میڈیا سے خطاب کیا، اور ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ آپ کے خیال میں پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کا کیا امپیکٹ ہے، اور جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں آپ پارٹی کے پراسپیکٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن، ہم تو پہلی بات یہی کہتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ موجودہ الیکشن آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں۔ ایک بات، اگر انتخابات کے مسئلے پہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے نتائج خراب نکلیں گے۔ اب ایک برداشت کی ایک حد تک لوگ پہنچ چکے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سیاسی رابطے، سیاسی قیادت ہی بہتر کر سکتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو سے بے وفائی کر کے، ضیاء الحق کے گلے میں اجرک ڈال کر، پگڑی پہنا کر بلوچستان کی سرزمین پہ ویلکم کیا تھا۔ آج ایسی قیادت پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی کی قیادت کریں۔ جب تک ہم اپنے اندر سے تبدیلی نہیں لائیں گے، بہتر نتائج نہیں دے سکتے۔ اچھا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، اب یہ تو میرے خیال میں جب 2008 سے آصف علی زرداری صاحب آئے، اس نے یہ ریکنسیلیشن کا اپنا فنومینا جو بی صاحبہ نے شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھایا، اور پھر تنقید بھی ہوئی جب خاص طور پر پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا صدر آصف علی زرداری کی ریکنسیلیشن کی جو فلسفی ہے یا جو اس کا جو سیاست ہے، کہ آپ کے خیال میں وہ بلوچستان کے اندر کارگر نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہ آصف صاحب کا جو حکمت عملی ہے وہ اپنی جگہ پہ بہتر انداز میں وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے تو جلسے عام میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، پھانسی کے بعد بیگم نصرت بھٹو نے جس طریقے سے پارٹی کی قیادت سنبھالتے ہوئے جدوجہد کی، قابل ذکر، قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کی، اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اور موجودہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس انداز میں
ان کی سوچ کو لے کر آگے بڑھے ہیں، میں سمجھتا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آج صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کچھ علاقائی ایشوز ہوتے ہیں، یہاں پہ بلوچستان مکران کا اپنا ایشوز ہے، بلوچستان پشتون ایریاز کا اپنے مسائل ہیں، نصیر آباد ڈویژن اپنے مسائل ہیں، کوئٹہ سٹی کے اپنے مسائل ہیں، یہاں پہ ہر علاقے کے اپنے مسائل ہیں۔ مجموعی طور پر ہم بھٹوسٹ ہیں۔ بھٹو سے مجھے اس پارٹی کے اندر آج 52 سال ہوئے۔ 1973 میں بھٹو صاحب کے ساتھ شمولیت کی تھی پارٹی کے اندر۔ آج تک ہم لوگوں نے پارٹی تبدیل نہیں کی۔ ایسے لوگ جو راتوں رات پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یا بھٹو کی شہادت میں جس شخص کا بھی ہاتھ ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ میر صاحب ابھی مزید باتیں کریں گے آپ سے، کیونکہ اب آپ نے جو بات کی ہے اب لگتا ہے کہ میر محمد صادق عمرانی صاحب اپنی دل کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بھٹوسٹ، ایک پرانا جیالہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ یہ بات سنیں۔ ناظرین ایک وقفہ اٹھا وقفے کا کو میر محمد صادق عمرانی صاحب سے جو کہ کوشش کرنا سن کچھ ودیک ان کے دل جو ہے پہنچا سکوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جس سلسلے کے اتودانی تھا پاکستان پیپلز پارٹی یا سینئر رہنما بلوچستان یا امور صوبائی وزیر میر محمد صادق عمرانی صاحب سنگرن گفتگو جو آخری مرحلے میں جتنے آسان گفتگو کر پائی۔ میر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پارٹی سیاست میں انہوں نے جو اسپرٹ ہے، جذبو آ جن کی عام بولی میں جیالو چو ونے تھو، میر صاحب پہنجے ان کیفیت میں اچھی چکا ہے، اچھو تو میر صاحب سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ میر صاحب یہ جو جیالہ لفظ ہے، آپ کے خیال میں وقت گزرنے کے ساتھ جیالوں کی کمی ہو رہی ہے، وہ اسپرٹ کم ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے، اس لیے کہ جو شخص جو نظریاتی کارکن بھٹو صاحب سے نظریاتی محبت کرتے تھے یا اس کی سوچ کو لے کر آگے بڑھتے تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 11 افراد نے اپنے آپ پر پیٹرول ڈال کے جلایا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایم آر ڈی کی تحریک میں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں رہے، ٹارچر سیلوں میں رہا۔ میں خود 8 سال جیل میں رہا، 25 کوڑے سزا، 14 سال قید۔ 8 سال جیل میں رہنے کے بعد میں رہا ہوا۔ آج کیا وہ جذبہ، وہ محنت کارکنوں میں رہی ہے؟ میرے خیال میں اب نہ وہ کارکن رہے ہیں، نہ وہ سوچ رہی ہے۔ اس پہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، عام طور پر ہم صحافی اور جو ملک کے ہم سے بھی زیادہ سینئر صحافی ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو اس سیاست کو انالائز کرتے ہیں، جن کو انالسٹ کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پر مزاحمت کی پارٹی ہے۔ جو دور مزاحمتی دور ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا جیالہ اور اس کا اسپرٹ نکل آتا ہے، لیکن اب جیسے کہ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی حکومتوں میں ہے تو شاید اس کے اندر وہ اسپرٹ اس وجہ سے کم ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے۔ کارکن کی جو سیاسی تربیت جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی قیادت میں بینظیر بھٹو صاحب نے کی، ایک تو یہ تھا کہ کارکن اور قیادت کے درمیان میں جو روابط وہ اب نہیں رہی۔ دیکھیں، کارکنوں اور قیادت کے درمیان میں رابطہ کا فقدان ہے۔ یہاں پہ اب فوٹو سیشن چل رہے ہیں کہ میری فوٹو زیادہ سے زیادہ وائرل ہو، میں قیادت کے ساتھ اپنے تصویریں کھینچ کے بھیجوں، ماسز میں کچھ نہیں۔ ہم وہ کارکن تھے نظریاتی کہ میں نے لکھا ہے 300 پیج اس اسٹرگل پہ لکھے ہیں، تو ہمارے دوستوں نے منع کیا کہ اتنا سچائی مت لکھو،
وہ چھپ چکا ہے؟ نہیں ہے، چھپے گا. ہم نے حقائق لکھے ہیں کہ اس دور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی گائیڈ آف لائن تھی. میں آپ کو بتاؤں لائنس، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رات بیگم نصرت بھٹو کا پیغام ملا. ہم روپوش تھے، انڈر گراؤنڈ تھے حیدرآباد میں. 9 بجے کا ٹائم تھا کہ اب بے نظیر بیگم صاحبہ دونوں نظر بند ہیں 70 کلفٹن میں. ہم 10 کارکنوں کے ساتھ گئے. میں نے ان کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اندر. ظاہر ہے باہر جیل میں نہیں، 70 کلفٹن میں جا رہا ہوں اندر ملنے کے لیے، اور واپسی پہ اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو مجھے قتل کر دو، مار دو. اس لیے کہ ہم اندر جو میٹنگ یا جو مشاورت کریں اور باہر نکلیں وہ بات راز افشا ہو جائے پھر ہمارے لیے موت ہے، تو مار دینا، پولیس کے حوالے نہیں کرنا. 9 کارکن باہر کھڑے رہے مختلف جگہوں پہ اور ہر قسم کی تیاری تھی. میں 1-1.5 گھنٹہ ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے اندر سے نکلے. میسج کیا تھا؟ وہ راز کی باتیں، بہت سی باتیں ہوئی، وہ تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن جو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے کہا اس لائن پہ کام ہوتا رہا. یہ تھا سچائی کہ ہم لوگ اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج ایک حوالدار پولیس والا ایک پٹواری وغیرہ کو دھمکی دیتا ہے تو وہ گھر میں چوہے کی طرح چھپ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری کی تحریک میں سندھ میں نواب شاہ مورو کیا فوج، کیا پولیس، کیا لا انفورسنگ ایجنسیوں کے سامنے پیپلز پارٹی کے کارکن لڑتے رہے، مقابلہ ہوتا رہا. آج ہے کیوں؟ ہم نے اس چیزوں کو دیکھنا ہے، اس پہلو کو دیکھنا ہے. کیونکہ اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں جیے بھٹو، سدا جیے، سدا جیے کا مقصد ساری زندگی جب تک یہ کائنات معروض وجود میں ہے پیپلز پارٹی اور بھٹو کی سوچ آگے ہو، چاہے وہ فلسطین کے ایشوز پہ ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ تھی. یہ فوٹو اس کی عکاسی میں؟ جی ہاں، ٹھیک ہے. یا اس سے آگے یا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائی. دیکھیں جب ہمارا ملک 1973 میں تباہ برباد ہوا، ہمارے پاس کیا تھا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو بھٹو صاحب نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی. بھٹو صاحب نے ایٹمی بم بنانے کی ابتدا کی. آج ہم لوگ جو بچے ہوا یہ پاکستان ہے وہ بھٹو صاحب کی اس خارجہ پالیسی اور اس کی دفاعی پلاننگ کی وجہ سے آج پوری دنیا پاکستان سے کام رہی ہے کہ ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے. ہمیں اس ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اس بلوچستان کے لیے وہ چیز کرنی چاہیے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے. انسان کو مرنا ہے، گئے بھٹوسٹ یعنی بھٹوسٹ کو چاہنے والے، بھٹو کے نظریات کو آگے بڑھانے والے. جیالے، جیالے کا مطلب ہے وفادار، یعنی کامریڈ یعنی سچا ساتھی. جیالا یعنی بھٹو سے وفا کرنے والا. میں کہتا ہوں بھٹو سے وفا کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے. میر صاحب میرے خیال میں اب آپ سے مزید باتیں نہیں کرے. ٹھیک ہے. ناظرین، میر محمد صادق عمرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر اگواں ہیں. جی تاکہ ॿुधायांव त
जेकॾहिं हीउ मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे सघे, हीउ साम्हूं फोटो आहे ये फोटो आहे 1973 जो। 1973 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आहिनि ऐं उनमें मीर मोहम्मद सादिक उमरानी साहब वेठल आहिनि। ये जेल जो 78 में ऐं हू जेल में तव्हां ॾिसी सघो था त मीर साहब जेके आहिनि उहे जेल में बि आहिनि ऐं साॻे वक़्तु बीबी साहिबा सां गॾु हू हुन फोटो खे तव्हां जेके शहादत को 7 ॾियारा पहले सॼो डेरा लायार में। त हीउ फोटो जेको आहे डेरा लायार में मीर साहब ऐं ॿी शहीद बीबी साहिबा जेके आहिनि उहे गॾु आहिनि। बहरहाल तारीख़ आहे ऐं तारीख़ जा इंतिहाई जदोजहदनि सां भरपूर जेके लम्हा आहिनि। मीर मोहम्मद सादिक उमरानी साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे क़ियादतुनि, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो ऐं उनखां पोइ आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां निभाईंदे गुज़ारिया। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फ़याज़ नाज़ खे इजाज़त।